اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں سے سب سے پہلے چیپٹر میں 1 2 3 اپنی تعریف بھر دی کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور حوالہ کیا دیا ہے ویب سائٹ کا، کوئی مضبوط اوتھینٹک بک کا بھی نہیں۔ ارے میں کہتا ہوں کہ اگر تم ویب سائٹ کو نہیں، تم انسائکلوپیڈیا دیکھتے تو ہمارے نبی کی صداقت، اور تم اگر اپنے شاستر کو دیکھتے، The 100 بک کو دیکھتے تو محمد رسول اللہ کی صداقت، بلکہ The 100 بک میں ایک بات لکھی ہے کرسچن رائٹر نے، اس کرسچن رائٹر نے دیکھا کہ ہم نے نوشیروان کی عدالت کو ہم نے دیکھا کہ نوشیروان عادل بادشاہ تھا لیکن وہ بھی پکشپات کرتا تھا۔ ہم نے رستم اور اسفندیار کی طاقت کو، ہم نے ان کی پہلوانی کو بھی دیکھا، لیکن محمد رسول اللہ کی جب پہلوانی دیکھی تو یہ لکھتا ہے، اور یہ بھی لکھتا ہے کہ ہم نے بڑا بڑا فلسفے کو دیکھا، ہم نے سقراط کو دیکھا، ہم نے افلاطون کو دیکھا، اور ہم نے بڑے بڑے فلسفر کو دیکھا، ماہر ارضیات کو، ماہر نباتات کو ہم نے دیکھا، لیکن جب ہم پہنچے ہیں ہم نے سارے انبیاء کرام کو بھی پڑھا۔ انہوں نے پڑھا نوح علیہ السلام کی تاریخ انہوں نے ذکر کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی تاریخ ذکر کی، حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھی، اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاریخ میں سے ایک تاریخ انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے مہان تھے، اتنے مہان تھے کہ ہواؤں پر، جناتوں پر، تمام کے تمام مخلوقات پر ان کی حکومت تھی۔ یہ بات یاد رکھنا مسلمانوں، اس زمین پر 4 بادشاہ ایسے گزرے جن کی پوری دنیا میں حکومت رہی، سورج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اتر سے لے کر دکن تک، پورب سے لے کر پچھم تک، وہ 4 بادشاہ گزرے۔ ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے، 2 بادشاہ نان مسلم تھے، مشرک تھے۔ مسلمان بادشاہ میں سے ایک کا نام حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، جو نبی بھی اور رسول بھی تھے، انہوں نے ہی بیت المقدس کو وہاں پر اسٹیبل کیا تھا۔ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، جنات پر بھی ان کی حکومت تھی، ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی، جانوروں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ اور دوسرا بادشاہ سکندر ذوالقرنین، جس نے دیوار چین کو بنایا، یاجوج ماجوج کو کاٹ دیا، اس دیوار کو بنایا، ابھی تک یہ مضبوط، یہ ثابت نہیں ہو پایا ہے کہ وہ دیوار کہاں پر، لیکن وہ دیوار انہوں نے بنوائی۔ اللہ کا نیک بندہ تھا، قرآن کریم میں اصحاب کہف کے واقعے میں سورہ جہل میں چلے گئے، وقالت الذین آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ وہ لے کر نکل کر 6-7 لوگ تھے وہ نوجوان، ان کا واقعہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا یہودیوں کے ذریعے سے کہ پوچھے یہ نبی ہے تو یہ بتائے گا کہ اصحاب کہف کون تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جو 3 سوال کیے تھے، ایک اصحاب کہف کا، ایک روح کے بارے میں کہ واٹ از روح، واٹ از دا ڈیفینیشن آف روح، روح کیا ہے، یسألونک عن الروح، اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، کہہ دو کہ روح میرا آرڈر ہے، میرا حکم ہے روح۔ آج تک کوئی روح کو چھو نہیں پایا، کوئی پکڑ نہیں پایا، کوئی پہچان نہیں پایا۔ اور تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں کہ بتاؤ محمد، اگر محمد نبی ہے تو پوچھو محمد سے کہ ذوالقرنین کون؟ ذوالقرنین ایک ایماندار بادشاہ تھا، مسلم بادشاہ تھا، پوری دنیا میں حکومت تھی، یعنی پوری دنیا میں، پورے اس ورلڈ میں 233 اور 200 سے ادھک ملک ہے پوری دنیا میں، اس پورے پرتھوی پر جن کی حکومت تھی، اس پورے بلکہ ارض لوک میں، اس زمین پر جن کی حکومت تھی، پوری زمین پر وہ 4 بندہ، 2 مسلمان اور 2 نان مسلم، 2 غیر مسلم بادشاہ، ایک بخت نصر اور ایک نمرود۔ یہ غیر مسلم ہے، نمرود کا زمانہ کب ہے آپ جانتے میرے بھائی اور میرے ساتھیوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے پوری دنیا کو چیلنج کیا
انہوں نے The 100 بک میں لکھا ہے کہ ہم نے حضرت داؤد کی زندگی پڑھی، اس انگریز میں لکھا کہ ہم نے حضرت سلیمان کی زندگی پڑھی، ہم نے حضرت عیسیٰ کی زندگی پڑھی۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ وردان اللہ کی طرف سے معجزہ دیا ہوا تھا کہ وہ جب بھی کسی ابرص، جب بھی کسی کوڑی کی بیماری پر ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اور بھی صحابہ کرام، حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوں میں طاقت دی تھی، اور بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی سے نوازا تھا۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا خطاب دیا گیا تھا۔ سب کی کتابیں پڑھی، سب کے اوصاف انہوں نے پڑھے، لیکن اخیر کے اندر انہوں نے یہ کہا مجبور ہو کر، اخیر میں یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی انسان مہان نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ نرسنگانند جی، یہ سمجھاؤ اس رضوی کو، اس سے زیادہ عقل رکھنے والا وہ کرسچن رائٹر، وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں آج تک تو افلاطون سے مانوس تھا، میں آج تک تو البیرونی سے مانوس تھا، میں آج تک تو امام غزالی کی تاریخ سے مانوس تھا، میں آج تک تو نوشیروان کے عدالت سے مانوس تھا، لیکن جب محمد کی پوری جیونی آئی، جب محمد کی مدینے میں بچپن کی زندگی نظر میں آئی، جب ان کے ماں باپ کی قربانیاں نظر میں آئی، جب ان کے دادا عبد المطلب کی سخاوت نظر میں آئی، اور جب تک ان کی محمد کی شرافت اور ان کا بچپنا نظر میں آیا، جب ہم نے دیکھا کہ محمد وہ انسان، نوشیروان کا ذکر ان کی کتاب میں ہے، کرسچن کی کتاب میں ہے، افلاطون کا ذکر ان کے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر ہے، اور ان سے پہلے رستم اور اسفندیار کا ترجمہ ان کے بائبل کے اندر موجود ہے صرف۔ لیکن جب اس کرسچن رائٹر نے دیکھا کہ محمد کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں، محمد کا تذکرہ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی ہے، صحیح ستہ میں بھی ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، اس سے اور دو قدم آگے بڑھ جائیے، سریانی زبان کے اندر ہے، وَاللَّهُ زَنْجَمِينَ دیوڈن بون مدینہ، وَاللَّهُ زَنْجَمِينَ دیوڈن بون پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بائبل کے اندر ہے، فارقلیت کے اندر ہے، بائبل کے اندر فارقلیت کہا گیا، اور ہمارے بھارت کے اندر گوتم بدھ سدھارتھ کے دھرم بدھسٹ نے محمد رسول اللہ کو میترا کا خطاب دیا، تو وہ کرسچن رائٹر مجبور ہوتا ہے محمد کا تذکرہ کرنے پر، کیا یہ وہ انسان ہے جن کا تذکرہ بیدات میں ہے، یہ وہ انسان ہے جن کے باپ کا تذکرہ مہابھوشیہ پران کے اندر ہے، مہابھوشیہ پران کے اندر ہے، انتم مہرشی کا تذکرہ کلکی پران کے اندر ہے، بھاگوت پران کے اندر ہے، اور ان کی پیدائش کا جگہ کا نام بھی بتایا گیا، انشمبل کرام بکر سبارا ہمانا جگہ تمنا بابلے وشنو یششا کلکی پران بھوشیتی، اور انہوں نے ہم کو قبول کریں گے۔ پتا اس کتاب کی قیمت کتنی رکھی انہوں نے؟ اس کتاب کی قیمت انہوں نے 500 روپے رکھی، 500 روپے، اور انہوں نے کیا کہا؟ ہم اس کتاب کو اس لیے لکھتے ہیں، ہم اس کتاب کو کسی کی بھاوناؤں سے کھیلنا نہیں چاہتے، میں خود اس پر کیس کروں گا، میں اس پر کیس بک کروں گا۔ بھارت کے سمویدھان آرٹیکل نمبر 93 کے تحت کیس بک ہوتا ہے اس کے اوپر، اور یہ کیس بک کروں گا، میں پہلے پڑھ کروں، پوری کتاب پڑھ لوں۔ اما عائشہ سے نکاح 9 سال کی عمر میں بھی اس پر ٹپڑی 11 شادی کی، اس کا تو ایکسپلین ہم نے کیا ہے کہ کیوں 11 شادی کی، لیکن اما عائشہ سے نکاح کیے تو اس پر ٹپڑی، ایک 9 سال کی بچی سے آپ نے نکاح فرمایا، 54 سال کے آدمی نے 9 سال کی ایک بچی سے کیسے نکاح کر سکتا ہے؟ ابھی ہم تلنگانہ ایک پروگرام میں گئے، تلنگانہ، تو اس پروگرام کے جو مینیجر کنوینر تھے اس کا بیٹا آیا ہے، لہیم شہید، ہٹا کٹا، موٹا تگڑا، تازے باڈی کا مالک تھا وہ جیسے آیا ہمارے پاس تو سلام کیا، وہ بولا کہ سر I want to take a selfie، I want to take a selfie، ہم ایک سیلفی لینا چاہتے ہیں۔ سیلفی کا زمانہ چل گیا، موبائل یوز کر رہے، پیگاسس جاسوس آ گیا آپ کے بھارت میں، پیگاسس، اس کے اوپر بھی میں ایکسپلین کروں گا، پیگاسس جاسوس کے اوپر اس
पूरी हिस्ट्री को बताऊंगा आपको। पेगासस इसराइल, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो ऐसा सॉफ्टवेयर है, आपका ये मोबाइल है, आप मोबाइल को बंद करके, आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके अगर अपने घर पे रख दिए, लेकिन वो पेगासस ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आप नहा रहे हैं, आप बाथरूम में गए हैं, आप ब्रश कर रहे हैं, आप बिल्कुल कभी गुस्ल खाने में जाकर कपड़े उतार कर भी बहुत से लोग नहाते हैं, बहुत से लोगों को ऐसी आदत है, सेपरेट है तो नहाते हैं। तो आप अगर मोबाइल लेकर खुदा र खास्ता चले गए तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। वो पेगासस ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वहां की एक कंपनी इसराइल की, उसने उसको बनाया और वो उस सॉफ्टवेयर के जरिए से किसी के भी मोबाइल में कोई मैसेज डाल सकता है और वहां से वो मोबाइल में के मोबाइल पर लगा हुआ होता, पता नहीं क्यों लगा हुआ होता, अंदर पता नहीं क्या भरा होता, लेकिन आप करके हमारे मोबाइल में पासवर्ड ही नहीं, आपका हमारे मोबाइल में आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। सबके मोबाइल में पासवर्ड, सोचते हैं क्या पासवर्ड लगा दिया हो, हम तिजोरी बना ली, लेकिन पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए से आपके उस पासवर्ड को भी हैक करके आपके जीमेल में घुसकर 2-4 ठो आतंकवाद वाला मैसेज डालकर और फिर वहां से दूसरे कहीं पाकिस्तान भेजकर आपको अगले दिन गिरफ्तार किया जा सकता, और आपको पता भी नहीं। 121 लोग भारत के कोठारी कांड के जितने भी लोग थे, उन तमाम को पेगासस के जरिए से मैसेज कहां भेजा, अल-कायदा के पास मैसेज कहां भेजा, ISIS के पास, इंडियन इस्लामिक टेररिज्म जो है ऐसा ऐसा नाम दे देते उनके जरिए, और आपको पता ही नहीं कि मेरे मोबाइल में व्हाट इज हैपनिंग इन माय मोबाइल, बिकॉज यू डोंट नो, यू डोंट इमेजिन ऑफ दैट, आप इसके बारे में सोच नहीं सकते, लेकिन आपके मोबाइल में मैसेज आ रहा है, जा रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, और आपके ईमेल में, आपका व्हाट्सएप में, आपके फेसबुक यूज किया जा रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा। पेगासस। अब भारत के अंदर भी ऐसा हुआ, भारत के गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जब जाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि एप्पल, अब इसको कैसे क्या किया जाए, एप्पल आईफोन जिसको बोलते हैं, यहां आईफोन नहीं है, किसी के पास हो भी सकता है, तो एप्पल आईफोन मोबाइल की दुनिया का महाराजा, उस आईफोन एप्पल कीमती होती 50,000, 60,000, 70,000, 30-35,000 से तो शुरुआत होते है उसके सेट। बैटरी प्रॉब्लम हमारे को घर पर रखी भी, हम यूज नहीं कर रहे उसको, हमको समझ में नहीं आता। तो उसमें ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा उस मोबाइल की जो कीमत है किस वजह से है कि उसका सिक्योरिटी बहुत हार्ड है। अगर आप उसकी आईडी, उसकी पासवर्ड भूल गए तो वो डब्बा है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। ये सब मोबाइल का तो पासवर्ड आप भूल गए तो चले भाई कंप्यूटर में डाल दीजिए, इसको तोड़ लीजिए।